یہ وہ کہانی ہے جو دنیا کے سب سے خطرناک حکمران ایڈولف ہٹلر کی زندگی کے پوشیدہ رازوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ کیسے ایک عام انسان جنگ، نفرت اور طاقت کے ذریعے پوری جرمنی اور بالآخر دنیا پر اثر انداز ہوا، آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا بچپن سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک کا سفر۔ کیسے اس نے سیاست، لوگوں کی نفسیات اور میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو بڑھایا اور کس طرح خوف اور ظلم کے ذریعے حکومت قائم کی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ہٹلر کے خوفناک فیصلے، نازی پروپیگنڈا، جنگ کی سچائیاں اور وہ اسٹریٹجیز جو آج بھی ہسٹری کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ کس طرح نفرت اور طاقت کے کھیل نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے مشن مڈنائٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ ایک 11 سالہ جرمن بچہ ہیلمٹ سونے کے لیے اپنے بیڈ پر جاتا ہے، بٹ اچانک وہ اپنے پیرنٹس کو سیریس ٹون میں باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے۔ بچے کے فادر اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پورے خاندان کو ختم کر دیں۔ ان کی آواز میں واضح فیئر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم نے جیوز کے ساتھ کیا تھا۔ ہیلمٹ اس وقت کچھ ریئیکٹ نہیں کرتا اور سو جاتا ہے۔ اگلے دن اس کے فادر اپنی پوری فیملی کے ساتھ جنگل میں پکنک منانے جاتے ہیں، بٹ اس کے بعد وہ اپنے آفس میں خود کو گولی مار لیتے ہیں۔ بعد میں ہیلمٹ ان کے یونیفارم کو فیملی فائر پلیس میں جلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد اسے رات والی بات یاد آتی ہے اور وہ اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اگلے 9 سال تک گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، صرف اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں کھانے میں پوائزن نہ ملا دے۔ فرینڈز، جو سٹوری آپ نے ابھی سنی وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ورلڈ وار 2 کے اختتام کے بعد بہت سے لوگوں کی مینٹیلٹی کی عکاسی تھی۔ اس کہانی میں ہیلمٹ ایک عام جرمن لڑکا تھا جس کا فادر ایڈولف ہٹلر کا سپورٹر تھا۔ جنگ ہارنے کے بعد یہ خوف صرف اس کے اندر نہیں بلکہ ہر اس شخص کے اندر تھا جو ہٹلر کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہٹلر نہ صرف اپنے حامیوں کی موت کا سبب بنا بلکہ کروڑوں انسانوں کی ہلاکت کا ذمہ دار بھی تھا۔ اس نے تاریخ کے بدترین جینوسائیڈ کروائے۔ اس نے ایسے کیمپس بنوائے جہاں بچوں، بڑوں اور بوڑھوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر مار دیا جاتا تھا۔ اس کی ڈکٹیٹرشپ ایسی تھی کہ آج بھی کسی سخت مزاج شخص کو لوگ ہٹلر سے کمپیئر کرتے ہیں، بٹ ریالٹی تو یہ ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہو جسے ہٹلر سے کمپیئر کیا جا سکے، کیونکہ اس کے کرائمز انسانیت کو شرمندہ کرنے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کو ہم صرف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں بٹ انہیں واقعی محسوس نہیں کر سکتے۔ فرینڈز، کہتے ہیں کہ ہر سٹوری کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح ہٹلر کو بھی لوگ 2 طرح سے دیکھتے تھے۔ کچھ کے نزدیک وہ ظالم ڈکٹیٹر تھا جبکہ کچھ اسے ایک اسٹرانگ لیڈر سمجھتے تھے۔ وہ اپنی سپیچز کے ذریعے لوگوں میں جوش اور سپارک پیدا کر دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو انفلوئنس اور مینوپولیٹ کرنے میں ماہر تھا، بٹ یو نو فرینڈز، وہ بچپن سے ایسا نہیں تھا۔ بچپن میں وہ ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت میں پریسٹ بننے کا بھی خواہش مند تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ایک حساس لڑکے کو ایک کرول ڈکٹیٹر بنا دیا؟ فرینڈز، یہ جاننے کے لیے پلٹتے ہیں تاریخ کے کچھ اوراق۔ ہٹلر کی پیدائش آسٹریا میں الویس ہٹلر اور کلارا پوزل کے گھر ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام ایڈولف ہٹلر رکھا۔ وہ اپنے خاندان کا چوتھا بچہ تھا۔ اس کی ماں اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کے کئی بچے کم عمری میں وفات پا چکے تھے۔ ہٹلر کو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اسے اسکول کی ڈسپلن لائف فضول لگتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا اپنے فادر سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ بعض اوقات اس کے فادر غصے میں اسے مارتے بھی تھے۔ اسی پریشانی میں اس نے 8 سال کی عمر میں چرچ چوائر جوائن کی اور گانے لگا۔ اسی وجہ سے وہ ایک وقت میں پریسٹ بننے کا خواب بھی دیکھتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی ایڈمن بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس واقعے نے ہٹلر پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ زیادہ تنہا رہنے لگا۔ وہ اپنے فادر اور ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کی اسکول پرفارمنسز بھی خراب ہوتی گئی۔ وقت کے ساتھ اس کا انٹرسٹ بدل گیا اور وہ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ اس نے 2 بار آرٹ اسکول میں اپلائی کیا بٹ دونوں بار ریجیکشن ملا۔ اسی دوران وہ جرمن ہسٹری اور جرمن پیپل میں گہری دلچسپی لینے لگا۔ اگرچہ وہ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا مگر اس کا دل جرمنی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ جرمنی کا نیشنل سانگ گاتا اور وہاں کے لوگوں سے متاثر رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے فادر کی بھی وفات ہو گئی اور خراب اکیڈیمک پرفارمنس کی وجہ سے اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے پاس کوئی واضح فیوچر پلانز نہیں تھے۔ گھر کا خرچ بھی بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ ہٹلر کی ماں کی طبیعت مسلسل خراب
خراب رہنے لگی تھی. وہ پہلے ہی کئی مشکلات سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک دن اس کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. 21 دسمبر 1907 کو ہٹلر اپنی ماں کو کھو دیتا ہے. اس کے بعد وہ مکمل طور پر اکیلا اور یتیم ہو جاتا ہے. اس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا نہ کھانے کے لیے کھانا. وہ در بدر کام کی تلاش میں بھٹکتا اور روتا پھرتا تھا. اس وقت اس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا. اسی لیے اس نے لیبر کا کام کیا, پینٹنگز بنائی اور انہیں بیچا. مجموعی طور پر زندہ رہنے کے لیے جو کچھ ممکن تھا اس نے وہ سب کیا. آہستہ آہستہ وہ ایک نارمل لائف گزارنے لگا. اسی دوران وہ ویانا کے ماریا ہل ڈسٹرکٹ میں رہنے لگا جہاں جرمن نیشنلزم ہر دوسرے شخص میں دیکھا جا سکتا تھا. یہاں کے میئر اپنے سخت قوم پرستانہ اور اینٹی سیمیٹک نظریات کے لیے مشہور تھے. ہٹلر ان سے کافی متاثر ہوا. وہ زیادہ سے زیادہ نیوز پیپرز پڑھنے لگا اور ہر پولیٹیکل نیوز سے اپڈیٹ رہنے لگا. اس وقت تک اس کے دل میں جیوز کے لیے کوئی کھلی نفرت نہیں تھی. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے وہ اپنے پینٹنگ بزنس میں یہودیوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرتا تھا, بٹ ورلڈ وار 1 نے اس کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا. جیسے اسے جنگ کی خبر ملی وہ جرمنی شفٹ ہو گیا اور آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے ایک عام سولجر کے طور پر جنگ میں حصہ لیا. ابتدا میں وہ انفارمیشن پہنچانے کا کام کرتا تھا, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جرمن فورسز میں وہ ایک جانا پہچانا چہرہ بن گیا. اس نے کئی بڑی لڑائیوں میں حصہ لیا جن میں دا بیٹل آف یپرا, دا بیٹل آف آراس اور دا بیٹل آف سومے شامل تھی. دا بیٹل آف دا سومے میں وہ زخمی بھی ہوا, بٹ اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کی بریوری کو سراہا گیا اور اسے آئرن کراس سے نوازا گیا. جنگ کے بعد وہ کافی عرصے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا کیونکہ اسے سیریس انجریز آئی تھی. جنگ کے اختتام تک اس کے اندر جرمن نیشنلزم واضح طور پر نظر آتا تھا. جرمنی کی شکست نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا. ہٹلر نے دل ہی دل میں جیوز, سویلین لیڈرز اور میریکسسٹ کے خلاف نفرت پال لی تھی. اس کا ماننا تھا کہ ان لوگوں نے جنگ کے دوران جرمنی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. انہی لوگوں نے جنگ ختم کی اور ایسے ٹیریٹریز پر دستخط کیے جنہوں نے جرمنی کو تباہ کر دیا. اسی مقام سے اس کے ذہن میں ایک نئی آئیڈیالوجی نے جنم لیا. 1914 سے 1918 تک لڑی جانے والی ورلڈ وار 1 میں الائیڈ کنٹریز یعنی انگلینڈ, فرانس اور روس نے سینٹرل پاورز کو شکست دی جن میں جرمنی بھی شامل تھا. جرمنی کی ہار کے بعد وہاں کا پولیٹیکل سسٹم بکھر کر رہ گیا. کوئی مضبوط حکومت موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے مختلف پارلیمنٹ پارٹیز کو اپنی گورنمنٹ بنانے کا موقع ملا. ایک نئی حکومت بنانے کے لیے نیشنل اسمبلی نے وائمر نامی شہر میں جمع ہونے کا فیصلہ کیا. بعد میں کانسٹیٹیوشن تشکیل دیا گیا اور پراپر ووٹنگ کے ذریعے نئی حکومت قائم کی گئی جس میں وومن نے بھی اپنے ووٹ ڈالے. اس حکومت کو وائمر ریپبلک کے نام سے جانا جانے لگا. تاہم اس وقت جرمنی کی بڑی تعداد اس ریپبلک کے خلاف تھی, خاص طور پر اس ٹریٹی کی وجہ سے جس پر دستخط کیے گئے اور جس نے جرمنی کو شدید نقصان پہنچایا. ان تمام پیس ٹریٹیز میں سب سے سخت ہیومیلیٹنگ ٹریٹی آف ورسائلز تھا. اس ٹریٹی میں ایسے سخت رولز اور کنڈیشنز شامل تھیں جن کی وجہ سے جرمنی کو شدید اکنامک بحران کا سامنا کرنا پڑا. اس ٹریٹی کے تحت جرمنی نے اپنی 10% اوورسیز کالونیز, 13% ٹیریٹریز, 75% آئرن اور 26% کول کھو دیا. الائیڈ پاورز نے جرمنی پر ایسے سخت رولز امپوز کیے کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی. جرمنی دن بدن ایک ویک کنٹری بنتا چلا گیا. اس کے اہم ریسورسز چھین لیے گئے جس کے بعد اس کے پاس ترقی کے لیے نہ پیسے بچے اور نہ ہی ریسورسز. صرف یہی نہیں بلکہ جنگ کا سارا خرچ بھی جرمنی پر ڈال دیا گیا اور اسے تقریباً 6.6 بلین پاؤنڈز ادا کرنے پر مجبور کیا گیا. فرینڈز, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے حساب سے یہ کتنی بڑی اماؤنٹ تھی. اس کے علاوہ جرمنی کو اپنی آرمی کو بھی محدود کرنا پڑا. کئی لوگ جرمنی کی خراب حالت کا ذمہ دار وائمر ریپبلک اور اس کے ذریعے سائن کی گئی ٹریٹی آف ورسائلز کو ٹھہراتے ہیں جن میں ہٹلر بھی شامل تھا. اب وائمر ریپبلک کے خلاف دن بدن اپوزیشن بڑھنے لگا. کمیونسٹ اور نیشنلسٹ دو گروہ مل کر سوشلسٹ اور ڈیموکریٹکس پر حملہ کرنے لگے کیونکہ یہ لوگ وائمر ریپبلک کو سپورٹ کرتے تھے. اسی دوران جرمنی میں ایکسٹریم نیشنلزم تیزی سے بڑھنے لگا. عوام پہلے ہی اکنامک کرائسس, بے روزگاری اور ہیومیلیشن کا شکار تھے. ایسے ماحول میں قوم پرستانہ اور سخت گیر نظریات لوگوں کو زیادہ متاثر کرنے لگے. اسی وقت ہٹلر نے اپنی سیاسی جرنی کو
سنجیدگی سے شروع کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوا جسے بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانا گیا۔ اس پارٹی کا اصل نام نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نازی پارٹی کے نام سے فیمس ہو گئی۔ ہٹلر کی سب سے بڑی طاقت اس کی سپیچز تھی۔ وہ عوام کے غصے، مایوسی اور ہیومیلیشن کو الفاظ دے دیتا تھا۔ وائمر ریپبلک، ٹریٹی آف ورسائلز اور جیوز کو جرمنی کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ اس کی تقریریں لوگوں کے اندر ایک انٹینس ایموشن پیدا کر دیتی تھی۔ فرینڈز، اسی دوران نیشنلسٹ گروہوں نے وائمر ریپبلک کے لیڈرز اور سپورٹرز کو نومبر کرمنلز کا نام دیا۔ ان کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کر کے ٹریٹی آف ورسالے پر دستخط کیے اور جرمنی کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ نے جرمنی کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پر گہرا اثر ڈالا۔ ورلڈ وار 1 کے نتائج نے ہٹلر کی سوچ کو بھی شدت سے متاثر کیا تھا۔ جنگ کے بعد نہ صرف معیشت تباہ تھی بلکہ لوگوں کی تھنکنگ بھی بالکل بدل چکی تھی۔ پولیٹیشنز اور نیوز پیپر پبلشرز نے مردوں کی ایک نئی امیج پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق مرد کو اسٹرانگ، اگریسو اور مسکولین ہونا چاہیے، جبکہ خواتین کا کردار صرف گھر کے کاموں تک محدود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹرینچ لائف کو بھی گلوریفائی کیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جنگ کے دوران سولجرز بڑے بڑے گڈھوں میں رہتے تھے، جہاں کی اصل زندگی میڈیا میں دکھائی جانے والی تصویر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل ان ٹرینچز میں انہیں اینیمی شیلنگ، ریٹس، ہارمفل گیسز اور شدید گندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ریونج اور نیشنل اونر کا تصور بھی ابھرا، جس نے عوام کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی تبدیلیاں بھی آئیں۔ وائمار ریپبلک کے خلاف مختلف گروپس بننے لگے، جن میں اسپارٹسز لیگ ایک ریولوشنری گروہ تھا جو رشین ریولوشن سے متاثر تھا۔ بہت سے لوگ اپنے ملک میں سوویت سٹائل گورننس چاہتے تھے، جس کی وجہ سے مسلسل پروٹیسٹس ہونے لگے۔ وائمار ریپبلک نے ان پروٹیسٹس کو روکنے کے لیے میٹنگز کی اور پھر فری کارپس کا سہارا لیا۔ یہ سابق فوجیوں اور قوم پرست افراد کا ایک گروہ تھا جو حکومت کے لیے کام کرتا تھا، مگر ان اقدامات سے بھی صورتحال مکمل طور پر قابو میں نہ آ سکی۔ کچھ عرصے بعد ان گروہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف جرمنی قائم کی، جس نے مسلسل وائمار ریپبلک کی مخالفت جاری رکھی۔ جرمنی کی حالت بہت خستہ نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے، مگر انہیں جنگ کا ہرجانہ بھی ادا کرنا تھا۔ جرمنی کے گولڈ ریزروز تقریباً خالی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس نے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرانس نے جرمنی کے اہم انڈسٹریل علاقے رور پر قبضہ کر لیا۔ رور دنیا کے بڑے کول پیدا کرنے والے علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس صورتحال کے بعد جرمنی نے اپنی خراب حالت کو سنبھالنے کے لیے بڑے پیمانے پر منی پرنٹ کرنا شروع کر دیا۔ پیسے چھاپنے سے ملک میں نوٹ تو بہت ہو گئے، بٹ ان کی ویلیو تیزی سے گر گئی۔ اب ایک مٹھی بھر نوٹوں سے ایک بریڈ خریدنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی کہ وہاں ایک نئے لفظ نے جنم لے لیا، جسے ہائپر انفلیشن کہا گیا۔ ہائپر انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مہنگائی اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ اس وقت امریکہ نے جرمنی کی مدد کرنے کا ہاتھ بڑھایا، بٹ پھر امریکہ میں آنے والے خوفناک گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے امریکہ بھی پیچھے ہو گیا۔ گریٹ ڈپریشن کے بعد امریکہ نے جرمنی کو سپورٹ دینا بند کر دیا، جس سے جرمنی کو ایک ساتھ دو دھچکے لگے۔ ایک اس کے فائنینشیل مسائل کی وجہ سے اور دوسرا دنیا بھر کی خراب اکنامک صورتحال کی وجہ سے۔ جرمنی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ انڈسٹریل پروڈکشن 40% تک کم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 6 ملین لوگ جرمنی میں ان امپلائڈ گھوم رہے تھے۔ عوام نے سڑکوں پر نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جرمنی کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ لوگوں کا حکومت پر اعتماد بھی ڈگمگا گیا۔ لوگ حکومت کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ حکومت کی خستہ حالت دیکھ کر ہٹلر نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ہٹلر اس وقت سیاسی طاقت میں آیا اور جرمنی میں اپنی الگ پہچان بنانے لگا۔ اور فرینڈز، یہیں سے شروع ہوا ہٹلر کا نو 1 سے جرمنی کا سفر۔ آرمی چھوڑنے کے بعد ہٹلر نے جرمن ورکرز پارٹی جوائن کی۔ یہ گروپ اس وقت بہت بڑا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر جلد ہی اس میں شامل ہو گیا اور اپنی پاپولیرٹی بڑھا لی۔ ہٹلر نے تمام گروپ ممبرز کو جمع کیا اور ان کا سپورٹ حاصل کر لیا اور گروپ کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازی پارٹی رکھ دیا۔ اس کے مطابق لوگوں کو ان کی ریس اور اپیئرنس کی بنیاد پر جج کیا جاتا تھا۔ عوام کو اپر کلاس اور لوور کلاس کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ہٹلر جرمنی پر راج کرنے کے خواب کے ساتھ نکل پڑا۔ اس نے اپنی پارٹی کو آہستہ آہستہ بڑا کیا اور
1923 میں بیویریا پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ جیل میں بیٹھے بیٹھے ہی ہٹلر نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے فیوچر پلانز اور اپنی آئیڈیالوجی کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس کتاب کا نام تھا مائن کیمپ، جس کا مطلب ہے مائی اسٹرگل۔ اگرچہ یہ کتاب اس وقت لوگوں میں مشہور نہیں ہوئی، ہٹلر کچھ سال بعد جیل سے باہر آیا اور دوبارہ اپنی پارٹی پر کام کرنے لگا۔ ہٹلر نے 1930 تک اپنی پارٹی کو بڑا کرنے کے لیے شدید محنت کی اور 1930 میں گریٹ ڈپریشن کا فائدہ اٹھا کر عوام کا سپورٹ حاصل کیا۔ اکنامک لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگ اپنی امید کھو چکے تھے، ہٹلر نے انہیں برائٹ فیوچر کا وعدہ دیا اور اپنا نازی پروپیگنڈا چلایا۔ ہٹلر نے اپنی انفلوئنشل سپیچز کے ذریعے عوام کو یہ یقین دلایا کہ وہ جرمنی کو عظمت کی طرف لے جائے گا۔ اس دوران ہٹلر بڑی بڑی ریلیز کرتا اور اپنی سپیچز دیتا، جس سے لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے گئے۔ اس وجہ سے ہٹلر نے بہت ہی کم وقت میں پورے جرمنی میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا، جس کا اثر ووٹنگ میں بھی نظر آیا۔ 1928 میں ہٹلر نے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا، جہاں اسے صرف 2.6% ووٹ ملے، بٹ اس بار یعنی 1932 میں ہٹلر کو کسی بھی دوسری پارٹی سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ کئی رپورٹس کے مطابق ہٹلر کو 1932 کے الیکشنز میں تقریباً 38 ملین ووٹ ملے۔ اس کے بعد ہٹلر نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ فرینڈز، دراصل ہٹلر واضح طور پر جانتا تھا کہ جرمن کانسٹیٹیوشن میں ایمرجنسی اور سیول رائٹس کے پروویژنز موجود ہیں، بس انہیں لاگو کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کو دیکھ کر 1933 کو پریزیڈنٹ پال وان ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا۔ فیبروری 1933 کو جرمن پارلیمنٹ میں ایک مسٹیریس آگ لگ گئی۔ ہٹلر نے اس سیشن کا فائدہ اٹھایا، پورے جرمنی میں ایمرجنسی نافذ کر دی، جس میں سیویلینز سے ان کے تمام رائٹ چھین لیے گئے۔ اور فرینڈز، ایمرجنسی کے بعد ہٹلر نے انیبلنگ ایکٹ لایا، جس کے تحت جرمنی ایک ڈکٹیٹر اسٹیٹ بن گیا، اور اس ایکٹ نے ہٹلر کو جرمنی کی تمام طاقت سونپ دی، جس کے بعد ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور یونینز کو بند کر دیا گیا۔ اب ہٹلر نے کنٹری کی میڈیا، اکانومی اور آرمی کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور جرمنی میں ہٹلر کا رول ہی حکومت بن گیا۔ ہٹلر نے اسپیشل ایس اینڈ سیکیورٹی فورسز کا بھی انتظام کیا، جو اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ اب ہٹلر کے پاس جرمنی کی طاقت تھی، بٹ اسے چلانے کے لیے پیسے کی کمی تھی۔ اس کے لیے ہٹلر نے جرمنی میں نئی کرنسی جاری کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے ہٹلر نے ہال مارک کے نوٹس متعارف کروائے، جس سے جرمنی کی صورتحال میں بہتری آئی۔ ہال مارک کے اقدامات سے جرمنی نے اپنی حالت بہتر بنائی۔ سب سے پہلے فل پروڈکشن اور فل امپلائمنٹ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ہٹلر کے رول میں فورن پالیسی میں بھی اصلاحات دیکھنے کو آئیں۔ ہٹلر نے سب سے پہلے 1933 میں جرمنی کو لیگ آف نیشن سے نکال دیا، پھر 1938 میں آسٹریا کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا اور آسٹریا اور جرمنی کو متحد کر دیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے ویسٹرن جرمنی کی طرف اپنا رخ موڑا اور چیکوسلوواکیا پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر کے ان اقدامات میں انگلینڈ نے کسی طرح کا سپورٹ نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ٹریٹی آف ورسائلز نے جرمنی کے ساتھ کافی ظلم کیا تھا۔ کل ملا کر چند سالوں میں ہٹلر نے جرمنی کی تقدیر ہی بدل دی تھی، بٹ وہ یہاں نہیں رکا۔ اسے اور زیادہ حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ اگرچہ ایڈوائزری کونسلز نے ہٹلر کو سمجھایا کہ اسٹیٹ کی فائنینشیل کنڈیشنز ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اسے سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے چاہیے، بٹ ہٹلر نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اس واقعے کے بعد سب سے پہلے ہٹلر نے کرنسی کو خارج کیا اور اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے مطابق اگر جرمنی زیادہ سے زیادہ ٹیریٹریز ایکوائری کرے گا تو زیادہ ریسورسز اس کے انڈر آئیں گے، جس سے اس کی فائنینشیل کنڈیشن بہتر ہو سکے گی۔ سپٹمبر 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کے بعد فرانس اور انگلینڈ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جس طرح ورلڈ وار 1 میں برطانیہ نے بیلجیم کے ساتھ سپورٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی طرح برطانیہ نے پولینڈ کے ساتھ بھی ٹیریٹری سائن کی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف جرمنی نے اٹلی اور جاپان کے ساتھ ایک ٹیریٹری سائن کی تھی تاکہ وہ اپنی انٹرنیشنل سطح پر طاقت بڑھا سکے۔ دیکھا جائے تو 1940 تک ورلڈ وار 2 میں جرمنی کی حالت اچھی تھی، بٹ اپنی طاقت کے نشے میں ہٹلر ایک غلطی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جرمنی جنگ ہارتا ہے۔ ہوا کچھ یوں، جیسے ہی ہٹلر کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جنگ جیت رہا ہے، وہ اپنے
سالوں سے دیکھے گئے خواب کو بھی حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے، جس کے مطابق ہٹلر ایسٹرن یورپ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر 1941 میں سوویت یونین پر جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، جس کے بعد ہٹلر ویسٹ میں برطانیہ اور ایسٹ میں سوویت یونین کو ایک ساتھ سنبھالنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور جرمن فوج کو برلن تک پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، جس سے سوویت یونین کو بھی دنیا میں ایک نیا موقع ملتا ہے۔ امریکہ اب تک جنگ سے باہر رہا، بٹ جاپان کے پیسیفک اوشن میں امریکہ کے پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ بھی جنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ جنگ طویل چلتی ہے۔ ہٹلر دیکھتا ہے کہ اب اس جنگ پر اس کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے، بٹ وہ جنگ ختم ہونے تک برلن میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہاں ہٹلر پوری اسرار طریقے سے خود کو اور اپنی وائف کو گولی مار دیتا ہے۔ خود کو گولی مارنے سے پہلے ہٹلر اپنے فزیشین سے پوچھتا ہے کہ سوسائڈ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ وہ ہٹلر کو پسٹل اور پوائزن کے بارے میں بتاتا ہے، جس کے بعد ہٹلر خود کو گولی مار کر ختم کر دیتا ہے اور دنیا کے سب سے خطرناک ڈکٹیٹر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اپنے پورے ٹائم پیریڈ میں نازی ماڈل کے مطابق کوئی لوور کلاس مینٹالٹی موجود نہیں تھی۔ لوگوں کو کوپریشن کی بنیاد پر ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ صرف وہ لوگ سوسائٹی کے ٹاپ لوگوں میں آتے تھے جو بلینڈ بلو آئیڈ اور جرمن آریانز 19th سینچری کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ باقی جیوز کو نازی ماڈل کے مطابق سوسائٹی کا سب سے لوور کلاس مانا گیا تھا اور انہیں نازی لوگوں کا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ کل ملا کر لوگوں کو ان کے فزیکل اپیئرنس کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ نازیز صرف مکمل صحت مند خوبصورت آریانز کو سوسائٹی میں پریفرنس دیتے تھے۔ ہٹلر کے رول میں خاص طور پر جیوز پر ظلم کیا گیا۔ نازیز انہیں اپنا دشمن مانتے تھے اور یہ دشمنی سالوں پرانی تھی۔ جس وجہ سے جیوز سے نفرت سب سے بڑی تھی وہ یہ تھا کہ جرمنی نے ورلڈ وار 1 میں ہارنے کے بعد مالی اور زندگی کے نقصان کا سامنا کیا۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ انہی لوگوں نے جرمنی کو مالی مشکلات میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے انہیں شکست دیکھنا پڑی۔ یہودیوں کو ہمیشہ ہی انٹرنل کمپیوٹر کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ انہیں رہنے کے لیے بھی ایک الگ ایریا فراہم کیا گیا، اسے ٹاس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہٹلر انہیں ریس کے مطابق ڈیفائن کرتا تھا، جس وجہ سے اس کا ماننا تھا ان کا کنورژن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فائنل ایلیمینیشن ہی ان کا حل ہے، اور اس فائنل ایلیمینیشن کا مطلب تھا موت۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ ملک کی جنگ میں پالیٹکس میں ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایک اسٹرانگ نازی سوسائٹی صرف ملک کے ینگسٹرز کو نازیزم پڑھا کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ ہٹلر نے اسکولز میں بھی بچوں کو یہودیوں سے نفرت کرنا سکھایا۔ اس نے سب سے پہلے تمام یہودی ٹیچرز کو اسکول سے نکال دیا۔ اس کے بعد تمام نازی بچوں کو یہودیوں کے ساتھ بیٹھنا الاؤڈ نہیں تھا۔ بچوں کو بھید بھاؤ سکھایا جانے لگا۔ ہٹلر نے ہی فزیکلی ہینڈی کیپڈ بچوں کو اسکولز سے باہر نکال دیا اور بعد میں انہیں گیس چیمبرز میں ڈال دیا۔ صرف اچھے جرمن بچوں کو ہی اسکول کا حق تھا، اور نازیزم کو بچوں کی ٹیکسٹ بکس میں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ انہیں سکھایا جانے لگا کہ وہ لائل اور سبمیسو بنے، ساتھ ہی یہودیوں سے نفرت کریں اور ہٹلر کی ورشپ کریں۔ ہٹلر کے زمانے میں بچوں کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ خواتین سے مختلف ہیں اور ایکوالٹی جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اگر خواتین مردوں کی طرح بن جائیں تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ لڑکوں کو بتایا جاتا تھا کہ انہیں اگریسو اور اسٹرانگ بننا ہے، اور خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ایک اچھے مرد کو پیدا کریں اور پیور آریان نسل دیں۔ ساتھ ہی خواتین کو اپنی پیورٹی مینٹین کرنی ہوتی تھی اور یہودیوں سے دور رہنے کو کہا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت نے انڈیزائریبل نسل پیدا کی تو اسے پنش کیا جاتا تھا، اور ڈیزائریبل نسل دینے پر اسے ریوارڈ دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی تعلیم کے ساتھ جرمنی میں نازی آئیڈیالوجی کو پھیلایا جا رہا۔ حالانکہ ہٹلر کے مرنے کے بعد جرمنی بلکہ پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ جنگ صرف نفرت لا سکتی ہے اور ڈسٹرکشن پھیلا سکتی ہے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشنز جیسے آرگنائزیشنز بنے۔ سو فرینڈز، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی سا کامنٹ ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔